नवाज शरीफ साहब को बड़ा शौक पैदा हुआ, घर बैठे रहते थे फारग, तो उन्होंने कहा मैं बसंती मना लूं। हिफाजती इंतजामात कोई नहीं की, अभी इजाजत नहीं मिली है और अभी पे गले कट रहे हैं। यार खुदा रहा, क्या आप कर ही नहीं सकते कुछ चीजों को। चने बांटने की बात कर रहे हैं, अच्छा चने बट रहे हैं सारे। 10,000 पुलिस लाहौर की, वो क्या कर सकेगी? 1 करोड़ मोटरसाइकिल है लाहौर के अंदर, तो 1,000 का राड हुआ तो 1,000 करोड़ रुपया। यार मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। कोई ना कोई हादसा हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। पर्चा होना है, अब इतने पर्चे आज तक हुआ, किसी को सजा मिली है? बसंत अगर मनानी भी थी तो भाई एक दिन मना सकते हैं, ये बंद करें रात की बसंत, दिन की बसंत, एक बसंत मना लें अगर शौक भी है। हमने इंसानी जानें बचानी और इंशाल्लाह वो बचा कर रहेंगे। आपसे बाकी काम तो संभालने नहीं जाते, ये एक ऐसी जरूर अपने गले डालना है, इससे बचे। गले कटने वाले हैं, इसमें बंदा ही पता कोई नहीं है, कातिल कौन है पता ही कोई नहीं है आपको। अगर ये पाबंदी थी, पाबंदी के बावजूद वो डोरें गले की कटने वाली बन रही है ना, 3 दिन में अगर जितने गले कट के कौन जिम्मेवार होंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर जाहिद और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में होने वाली बसंत एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है। ये बसंत होती है या नहीं होती, इस हवाले से कुछ दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई, जिस पर आज समाअत हुई। हमारे साथ एडवोकेट अज़हर सदीक साहब मौजूद है, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आज की दरख्वास्त नहीं है, 2024 में जब कोई नवाज शरीफ साहब को बड़ा शौक पैदा हुआ, घर बैठे रहते थे फारग, तो उन्होंने कहा मैं बसंती मना लूँ। तो उस वक्त जब बसंत मनाने का कोई प्लान बना था तो मैंने कहा था पाबंदी लगाई जाए। ये 2024 से एक रदा चल रही है, 2025 में आकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया रात में सोते हुए। तो वो बुनियादी तौर पर वो ऑर्डिनेंस जो है ना, वो चैलेंज किया था कि आप अर्जेंसी क्या थी, आपने एक्ट बनाना था, ठीक है जी। उसमें फिर नोटिफिकेशन दे दिया कि इजाज़त दे दी है। हिफाजती इंतजामात कोई नहीं की। आज की दरख्वास्त में आप जो उसमें 3 चीज़ें लगाई थी, 3 मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके थे। बच्ची का गला कटा था, अभी इजाज़त नहीं मिली है और अभी पे गले कट रहे हैं। यार खुदा रहा, क्या आप कर ही नहीं सकते कुछ चीज़ों को। सर हुकूमत तो कह रही है कि हुकूमत के इदारे मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं, इस पे अमल करवाने के लिए सारा कुछ तैयारियां जो जारी हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ करने रही। चने बांटने की बात कर रहे हैं, अच्छा चने बट रहे हैं सारे, ठीक है ना। यार खुदा रहा यार, ना दुख होता है इस बात को सामने। फिर वो 3 वाक़े कैसे हो गए? अगर तैयारियां पूरी कर ली हैं उन लोगों ने बैठ के, उनके पास एक पुलिस 10,000 पुलिस लाहौर की, वो क्या कर सकेगी? वो 1 करोड़, अच्छा कह रही है राड दे देंगे। 1 करोड़ मोटरसाइकिल है लाहौर के अंदर, तो 1,000 का राड हुआ तो 1,000 करोड़ रुपया। यार मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। तफरीह बनाने भी मैंने तो कहा है, बनानी है ना तो जाती उम्र में बना लेना यार। जाती उम्र बड़ी अच्छी जगह, बहुत बड़ी ग्राउंड है, शालामार बाग में बना ले, इकबाल पार्क में बना लें, ठीक है, और दरहरा वी के किनारे जाए, खुली जगहों पे बना लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप ये कहें, और दूसरा अगर वाकई आप चाहते हैं बनाने के लिए तो जिम्मेदारी लेना। पंजाब काबीना, मरियम सफदर मैडम चीफ मिनिस्टर और काबीना अपने जिम्मे ले कि अगर कोई ना कोई हादसा हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो फिर उसकी अच्छा उसका फ़ायदा ये होगा ना, फिर हर कोई कोशिश करेगा कि ऐसा काम ना हो। तो अब उन्हें पता है पर्चा होना है, अब इतने पर्चे आज तक हुआ, किसी को सज़ा मिली है? किसी को सज़ा नहीं मिली है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, हमारा मकसद बड़ा वाज़े तौर पर है। मेरी उम्र गुजर गई यार पतंगे उड़ाते हुए, मेरे हाथ कटे होते थे बचपन में, और रात की बसंत की हमने आदत डाली थी। ये मत समझिएगा कि हमें को बसंत का शौक। सर आप लाहौरियों की खुशियाँ छीनने जा रहे हैं। 18 से 20 साल बाद बसंत वापस आने को आ रही थी। आपको बसंत पे पतंगबाजी के अलावा मेले ठेले करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाइना की तर्ज पर आप बसंत उड़ा लें, मुझे क्या अर्ज़ है। वहाँ पेशे नहीं लगाते। यहाँ जब तक आप केमिकल डोर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर जब तक क्या अपना धागा वो वाला वो बंद नहीं होता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही एक तकलीफ़ और यही एक दिक्कत है। कोशिश हम इसीलिए करते रहते हैं कि नहीं भाई आपके बस की बातें नहीं है, नहीं कर सकते। क्यों ज़िद है इस बात की? अभी तो देखे ना, और बसंत होती थी पूरा साल की, कितने की होती थी? साल गुड़िया उड़ाया करते थे। अब 3 दिन के लिए बसंत का कौन बंदा बेवकूफ़ है जो कारोबार करेगा सिर्फ अपना साल में 3 दिन के लिए? और 3 दिन ही क्यों 3 दिन? बसंत अगर मनानी भी थी तो भाई एक दिन मना सकते हैं। ये बंद करें रात की बसंत, दिन की बसंत, एक बसंत मना लें अगर शौक भी है, लेकिन वो भी लिमिटेड जगहों के ऊपर। वो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जो मैंने तजावीज़ थी उस पर अमल दरामद करें, मुझे क्या एतराज़ है। लेकिन अगर कोई एक जान भी ज़ाया गई, पर्चे फिर इंशाल्लाह काबीना पे होंगे। जो आज समाअत हुई उसके हवाले से आप कुछ? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होम आए थे, उन्होंने कहा जी हमने नोटिफाइड एरिया, मैंने कहा जी झूठ बोल रहे हैं, नोटिफाइड एरिया मैंने खुली इजाज़त दे दी, जहाँ दिल चाहे जिस तरह मर्जी हो, हाथ कंट्रोल। अदालत ने इसलिए रिपोर्ट मांगी IG से, CCP लाहौर से कि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट लेकर आएँ। आप
رپورٹ لے کر آئیں اور یہ سارا کچھ بتائیں سامنے رکھتے ہوئے. یہ باتیں ساری آج ہوئی ہیں اور 16 تاریخ کے لیے وہ رپورٹ لے کے آنی ہے. نیا انہوں نے ایکٹ بنا دی ہے پارلیمان میں, اس ایکٹ کو بھی علیحدہ میں چیلنج کر رہا ہوں تاکہ اکٹھے کیسوں کی سماعت ہو سکے. سر اس سے پہلے بھی ایک وکیل صاحب کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی جس کو خارج کر دیا تھا. آپ کی درخواست پہ دیکھیے میں وجہ کیا کہ میں نے بنیادی طور پر آرڈیننس چیلنج کی ہے. میں 2024 سے پھر میں نے وہ ثبوت بھی لگائے ہیں. 2005 سے جب بسنت پہ پابندی لگی تھی نا, لڑکا جو شہزاد ہے جو زخمی ہوا تھا, وہ میں نے سارا ریکارڈ لگایا ہے. میں نے پوری ججمنٹ لگائی, میں نے پوری ہسٹری سامنے لگائی ہے. تو وجہ صرف اتنی ہے, وہ خالی آنکھیں بند کر کے تو پٹیشنیں نہیں آنی چاہیے نا. بڑی محنت کے ساتھ بیٹھ کر حقائق سامنے لے کے آتے ہیں. ہم تو انسانی جانوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے انسانی جانیں بچانی اور انشاءاللہ وہ بچا کر رہیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے فیصلے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نے چیلنج کر دیا ہے. آپ نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کر دیا. میں حکومت وقت کو چیلنج کر رہا ہوں. بھائی آپ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں ضد ہے اس بات کی؟ کیوں ضد ہے؟ یہ ضد چھوڑ دیں, ضد بازی کو. آپ میلے ٹھیلے لگائیں, گاؤں میں میلے ٹھیلے لگائیں, لوگوں کو بلائیں. کو پتنگ جو اڑانی بھی ہے نا تھوڑی سی, وہ 100 میٹر 200 میٹر 400 میٹر یعنی 500 میٹر سے زیادہ پتنگ مخصوص علاقوں میں, تاکہ کٹ کے اگر کسی کا گلا بھی کٹے گا تو پتہ ہوگا اس نے کاٹا ہے, اور اس سے پھر آپ ملزم بھی پکڑ سکیں گے, اس کو سزا بھی دے سکیں گے. ابھی تک دیکھیں کوئی ایک کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے. ارے کیا وجہ سامنے آئی کہ 18-20 سال پابندی لگائی, اتنی سختی کی اور ایک دم سے دیکھیں نا میں پھر بتا چلوں, انڈیا میں بسنت ہوتی ہے, دیکھیں ان کا انفورسمنٹ کیسی زبردست ہے. وہاں کیمیکل کی ڈور نہیں آنے دی انہوں نے, وہاں انہوں نے دھاگا ایسا نہیں آنے دیا. ہمارے یہاں تو ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکا, یا تو اب کنٹرول ہو جاتا, یہ نہیں ہو سکا. اور وہ اتنے محفوظ بنا رہے ہیں, ہم ابھی تک محفوظ نہیں بنا سکتے. پہلے آپ محفوظ بنانے کے لیے 1-2 سال پریکٹس کریں, لوگوں کو رجسٹرڈ کریں, لوگوں کو, تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. موجودہ حالات میں بسنت جو ہے نا یہ ایک خونی کا کھیل ہے. قتل ہوں گے اور جن لوگوں کے گھر اجڑیں گے. اگر فرض کریں کہ نواز شریف کا اپنا بچہ چھوٹا, ویسے تو بچہ چھوٹا ان کے پاس ہے نہیں, ان کے نواسیوں کی حد تک ہے, وہ اگر ایسا ہو جائے اس کے ساتھ, تو کیا وہ بسنت کی اجازت دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. سر بسنت کو لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ایکٹ بھی آئے ہیں, کائٹ فلائنگ ایکٹ, وہ باقاعدہ ایکٹ آج بتایا گیا عدالت میں, اور اس ایکٹ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. وہ ایکٹ کیا ہے؟ وہی یعنی بنیادی طور پر یہی نا اجازت دے دی ہے نا محفوظ بسنت کے نام پر, وہ اجازت دیں گے, ڈور ایسی نہیں ہوگی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کروں, کہ اللہ تلاش کروں؟ یہاں کئی بہانہ بناتی ہیں کہ جناب گاڑیوں سے بھی تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, شکلیں پہچانی جاتی ہیں, کوئی اکا دکا واقع ہوگا. یہاں تو اگر فرض کریں شالمی مال نے اندرون شہر سے گڈی کٹی ہے اور مال پہ آ گئی, گلا کاٹ دی ہے, تو میں کیسے تلاش کروں گا کہ یہ کون سا بندہ تھا, کون سی گڈی تھی؟ QR کوڈ بیوقوف مت بنائیں. آپ کے بس کی کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ آپ سے باقی کام تو سنبھالنے نہیں جاتے, یہ ایک ایسی ضرور اپنے گلے ڈالنا ہے, اس سے بچیں. اچھا سر, یہ جو حکومت نے ایک فیصلہ لیا ہے پتنگ بازی کا, آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے اب کیس چلایا آگے, اس میں آپ جیت پائیں گے یا یہ بسنت نہیں ہوگی یا آگے جائے گی؟ یہ جیت اور ہار کا ایشو نہیں ہے, میں پھر بتاتا چلوں. جیت اور ہار, آرڈیننس بنایا تھا, اب آرڈیننس کو ایکٹ کی شکل دے دی. دیکھیں میں ایک جیت تو میری یہ ہو گئی ہے, اب دوسری, اب اگلی جیت انشاءاللہ العزیز اگر بسنت ہوگی بھی محفوظ ہوگی, اور جو کرے گا اس میں جو ہمارے کم و بیش جو ہے نا متعلقہ لوگ ذمہ وار ہوں گے. ورنہ میں اس حق میں نہیں, جب تک محفوظ بسنت نہ ہو, بسنت نہ منائی جائے, اس پہ پابندی برقرار ہے. کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے, کوئی چھت سے گر جاتا ہے, لڑائیاں ہوتی ہے, ہوائی فائرنگ دیکھنے کو نظر آتی ہے, گلوں میں ڈور پھر جاتی ہے, اس طرح کے معاملات دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اگر وہ کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیے میں بتاتا چلوں, چھت سے گرنے والی بات, چھت سے گرنے والے اس وقت ہوتے تھے, اکا دکا واقعات ہوتے تھے, لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے تھے. لیکن جب سے یہ گلے کٹنے والا واقعہ آیا نا, یہ تو دیکھیں نا, وہ تو 2 پارٹیاں آپس میں سامنے آتی تھی, چھت سے گرتے تھے, یہ سارے واقعہ وہ تو اپنی جگہ, میں وہ روک نہیں سکتا. وہ خدائی واقعہ تھا, وہ نیچر کے کانٹیکٹ کے حوالے سے, یا آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو وہ قانون موجود ہے, اس میں ملزم بھی پکڑا جاتا ہے. لیکن یہ جو گلے کٹنے والے ہیں, اس میں بندہ ہی پتہ کوئی نہیں ہے, قاتل کون ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کو, وہاں تو پھر پتہ ہے. تو میرا کنسرن صرف اور صرف کیمیکل ڈور کے حوالے سے ہے. بسنت آپ منائیں جب آپ کیمیکل ڈور اور یہ ڈوریں ختم کر لیں گے, لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ ختم کر سکیں گے. اچھا سر, یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے کچھ پتنگے بنانے پہ, جو پتنگے وہ بیچے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. مجھے یہ بتائے, 3 واقعے میں نے لگا دی ہیں, پابندی کیا ہے,
ادھر اڑ رہی ہیں یار, گلے کٹ رہے ہیں یار, کون سی پابندی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ رکیں گے؟ تو نہیں, یہ نہیں رک سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو نا ابھی لوگوں میں عادت ڈالنی ہے, لوگوں کو مخصوص جگہوں پہ لے کے جائیں گے, سمجھ آئے گی کہ اب مجھے یہ بتاؤ نا, اگر یہ پابندی تھی, پابندی کے باوجود وہ ڈوریں گلے کے کٹنے والی بن رہی ہیں نا, گلے کٹ رہی ہیں نا, آپ اجازت دے کے لائسنس دے دیں گے اس کو, پھر ڈوریں آپ کو پتہ ہے یہ لاہور میں تھوڑا بنیں گی, چلیں فرض کریں آپ کو کئی ایسی جگہوں پہ ڈوریں بن کے آئیں گی, سمگل ہو کے آئیں گی, آپ روک نہیں سکیں گے, آپ کے بس کا کام نہیں ہے. بسنت کا شوق ہے نا, اس کے لیے باقاعدہ بنائے نا, یعنی میں بسنت اڑانا, میں گڈی اڑانا چاہتا ہوں تو 10 لاکھ روپیہ میرے سے لیں نا آپ جرمانے کے طور پر, ایک فورس علیحدہ بنائے, ایک اتھارٹی جس کو شوق ہے بھائی اس بات کا, رجسٹر کرائے اپنے آپ کو, رجسٹر کے لیے جرمانے, اڑانے والا بھی رجسٹر کرائے اپنے آپ کو, جب اسے پتہ ہوگا کہ پھر ایک فورس ایک علیحدہ بنے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اس باتوں کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی فی الحال محفوظ کے حوالے سے چند مخصوص علاقوں میں کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا سر, یہ 3 دن کے لیے ہے, 3 دن کے بعد کیا لگتا ہے کہ آپ کو بسنت آسمان پہ گڈی دکھنا ختم ہو جائے گی؟ کس نے کہا ختم ہو جائے گی؟ 3 دن میں اگر جتنے گلے کٹ کے کون ذمہ وار ہوں گے بھائی, ذرا یہ سوچیں. آپ نے جو ابھی آپ جو کیس لڑ رہے ہیں اس وقت, کیا جب تک کیس چلتا رہے گا تب تک بسنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال وہ تو انہوں نے 3 دن کے لیے بسنت کی اجازت دی ہے, ابھی تو پابندی ہے, اس کے باوجود گلے کٹ رہے ہیں. جب اجازت ملے گی تو لائسنس دے دیں گے مارنے کا, تو وہ اس تک انشاءاللہ امید ہے کہ عدالت کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گی. کائٹ فلائنگ ایکٹ کا بنیادی طور پر ایکٹ کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں, وہ آپ نے کھلی اجازت دے دی ہے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی. کیسے ڈھونڈیں گے, کیا پتہ کیا نہیں, اس کے نام کے اوپر وہ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے, جھوٹے پرچے درج کرائیں گے, وہ کسی طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, غلط ہے نا, غلط ہے اس والے سے. بھی آپ میری چھت پہ آ کے چڑھ جائیں گے, کوئی گڈی اڑ رہی ہے, بھائی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس, ثبوت کیا ہے؟ یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے والے سے اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر بھی چادر اور چار دیواری کی پامالی ہے, اس سے رکنا بھی چاہیے. جی ہمارے ساتھ سر موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو جانی, اور آپ بھی ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے گا اپنی رائے کا کہ یہ بسنت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خونی کھیل ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.